بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دفعہ پھر آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہاں خوش آمدید کہتے ہیں، چونکہ آج ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس جس میں پاکستان کی 52% سے زائد جو آبادی خواتین پہ مشتمل ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قانون اور آئین کی بالادستی کی جدوجہد میں ہمارا یہ طبقہ جو خواتین پہ مشتمل ہے اس نے ایک ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ اس ملک کے اندر خاندانی اور موروثی نظام کو شکست دینے کے لیے، پاکستان کی گلے سڑے نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہماری پاکستان بھر کی خواتین نے وزیر اعظم عمران خان کو امید کا، روشنی کا جو مینار سمجھتے ہوئے ووٹ دیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو کے اندر جو خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے وعدے کیے گئے تھے۔ پنجاب چونکہ ہمارا پاکستان کی تقریباً 66 سے 67% پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور سب سے بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے یہ شرط ضروری ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں منسٹر وومن ڈیولپمنٹ اور حکومت پنجاب جو ہے انہوں نے کس طرح اس ویژن کو ریالٹی میں بدلا اور کس طرح 52% پاپولیشن پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن سیگریگیشن میں جو خواتین ہیں ان کو معاشی سطح پہ، سماجی سطح پہ، قانونی محاذ پہ اور ہر طرح کے معاشرتی رویوں کے خلاف بااختیار بنانے کی سطح پہ کیا اقدامات اٹھائے ہیں۔ میں منسٹر وومن ڈیولپمنٹ محترمہ عاشفہ ریاض صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو اپرائز کریں کہ کیا تبدیلی کا جو رنگ ہے اس میں ہم نے پنجاب کی خواتین کو کس طرح سے حصے دار بنا کے جو سب سے بڑا ہمارا چیلنج ہے اس وقت وومن اکنامک امپاورمنٹ کا، اور خاص طور پہ جو دیہات کے اندر ہماری خواتین ہیں، 70% ہماری پاپولیشن دیہات میں رہتی ہے، انہیں بااختیار بنانے کے لیے، ان کو ان کے حقوق کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے، اور ریاست مدینہ کے رول ماڈل کے مطابق جو اسلام نے ان کے لیے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیے بغیر حقوق کا تعین کیا ہے، اس کی فراہمی کے لیے حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جو سنگ میل عبور کیے ہیں وہ آپ کو میڈیا کو اس حوالے سے اپڈیٹ دیں گی۔ جی میڈم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تھینک یو میڈم، بہت شکریہ۔ میڈیا کی تمام جو پریس کے ریلیٹڈ یہاں پہ لوگ موجود ہیں، سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بریف کرنا چاہوں گی کہ ہمارا ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ 2012 میں، آپ سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ 2012 میں اس کو بنایا گیا، لیکن 2012 سے لے کے 2018 تک جب ہماری گورنمنٹ آئی پی ٹی آئی کی، تو جب میں نے چارج لیا تو جو میری ایک دکھ کا احساس مجھے بہت زیادہ ہوا کہ اس وقت پورے پاکستان کی آبادی 52% ہے خواتین کی اور پنجاب کی 49% ہے، اور سب سے بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ اچھا کام کیا جانا چاہیے تھا۔ خاص طور پہ پڑھی لکھی سب سے زیادہ خواتین بھی پنجاب سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ باقی صوبوں کی بنسبت آپ اگر اس کو کمپیریزن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں خواتین پڑھی لکھی زیادہ ہیں، اور ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پر اور گراس روٹ لیول کی پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پڑھی لکھی خواتین آپ کو آسانی سے ملے گی۔
جو ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت جو سب سے بڑی چیز ہے 2012 سے لے کے 2018 تک ڈے کیئر سوسائٹی جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے اور ہم ڈے کیئر سینٹرز بناتے ہیں وہ 6 سالوں میں لاسٹ گورنمنٹ نے صرف 68 بنائے اور ہم نے حالانکہ کووڈ کا میں سمجھتی ہوں یہ ایک سال ہم اپنی پرفارمنس میں شامل اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے جس طرح سے کہ کرنا چاہیے تھا اگر کووڈ نہ ہوتا. ہم نے اس 2 سال کی کارکردگی میں 119 نئے ادر دین 68 ڈے کیئر سینٹرز ہم نے بنائے ہیں اور 30 اس کے علاوہ اس وقت پائپ لائن میں ہیں. اور ہم نے سب سے پہلے ان کے رولز ریوائز کیے کیونکہ یہ انتہائی ڈیفیکلٹ پروسیجر تھا جو لاسٹ گورنمنٹ نے بنایا ہوا تھا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کو اڈاپٹ ہی نہیں کر سکتے تھے, وہ ہمیں اپلائی ہی نہیں کر سکتے تھے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے اس کے رولز آسان کیے تاکہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو ہمیں اپلائی کر سکیں اور ہم انہیں بنا کر دیں. یہ ہماری سب سے بڑی کارکردگی ہے. اس کے بعد ورکنگ ویمن ہاسٹلس کی طرف ہم آتے ہیں. جب سے یہ پاکستان بنا اور اس کے بعد یہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ بنا اس سے پہلے ورکنگ ویمن ہاسٹلس سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لنک اپ تھے, لیکن جب یہ ڈپارٹمنٹ بنا تو یہ اس کے ساتھ آ گئے. لیکن جب سے یہ بنے تھے کبھی بھی ان کی کوئی مسنگ فیسلٹیز یا ان کی ریپیئر تک نہیں کی گئی تھی. یہ ہماری گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے ان کے تمام جو ہے مسنگ فیسلٹیز جو ہے وہ ہم اس کو پورا کر رہے ہیں اور ان کی ریپیئر بھی کروا رہے ہیں, بلکہ ان کو آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ان کی اکوپمنٹس وغیرہ ہیں وہ بھی ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ورکنگ ویمن ہاسٹلس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ خواتین کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے ضلع میں جاتی ہیں یا شہر میں جاتی ہیں اور ان کو وہاں پہ رہائش کے لیے انٹرویو دینے کے لیے ایون جو ہماری بچیاں ہیں اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ اپنے پریپریشن کے لیے اگر وہ کسی دوسری جگہ جاتی ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑی پرابلم اکوموڈیشن کی ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس ورکنگ ویمن ہاسٹلس ناکافی ہیں. ہماری گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے, ہم نے ورکنگ ویمن ہاسٹلس اتھارٹی کا قیام جو ہے وہ ایکٹ منظور کروا لیا ہے. کیبنٹ سے یہ منظور ہو چکا ہے, اسمبلی کی کمیٹی سے بھی یہ پاس ہو گیا ہوا ہے. اس وقت کے جو جتنے بھی اسمبلی کے اگر آپ قاعدے قوانین دیکھ لیں اس کے اندر یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ یہ ہمارا منظور ہو گیا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ بڑی جلدی ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں اور یہ سروس پرووائڈ کرے گا. سب سے بڑی بات ہے اس سے گورنمنٹ کو ریونیو جنریٹ ہوگا اور اس سے ایک بہتر جو ہے ہائیجین اور سیکورٹی کے جو مسائل ہیں ورکنگ ویمن ہاسٹلس میں جو پرائیویٹ سیکٹرز میں جو ہاسٹلس ایگزسٹ کر رہے ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ جو ہے انرول کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. اور اس میں باقاعدہ ہم نے ہوم ورک کیا اور پرائیویٹ سیکٹر سے جتنے بھی ورکنگ ویمن ہاسٹلس جن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ یہ مشروم گروتھ کی طرح بڑی جلدی پھیل رہے تھے اور ان کے بہت سارے مسائل بھی تھے, یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آنے کے لیے بڑی خوش دلی سے تیار ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہم نے کام بہت زیادہ اس کے علاوہ جو شروع کیا ہم نے دیکھا 670+ ویمن سے ریلیٹڈ جو ہے لاز ایگزسٹ کر رہے ہیں فیڈرل سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی, لیکن امپلیمنٹیشن گیپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے جس طرح سے اس کے رزلٹ آنے چاہیے وہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہے تھے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے گیپ انالیسس کی ٹریننگ بھی کروائی ہے اور جو فیڈرل کی سطح پر اور صوبائی سطح پر جو رولز جو ہیں وہ امپلیمنٹیشن فریم ورک میں جو ڈیفیکلٹیز ہیں ہم ان کو بھی سالو کر رہے ہیں اور جو دوسری طرح سے بھی ہیں ان کو بھی کر رہے ہیں, سیٹل کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارا ایک بہت بڑا جو میں سمجھتی ہوں ہماری گورنمنٹ کو اس کا کریڈٹ لینا چاہیے کہ ہم نے اسینشیل سروسز پیکیج کے تھرو ٹول کٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے ود دی کولیبریشن آف UN ویمن. اس سے بلکہ یہ اس کو آن لائن جو ہے ہم اس کو دے رہے ہیں اور یہ اس وقت اس بکلیٹ کی شکل میں آن لائن بھی اویلیبل ہے. اس میں پوری اویئرنیس دی جائے گی خواتین کو ہر قسم کے کس طرح سے وہ اپنی حفاظت کر سکتی ہیں اور ان کو کس طرح سے پولیس سے ہیلپ لینی ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہیلپ لینی ہے اگر وہ کہیں پر بھی تشدد کا شکار ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری گورنمنٹ کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے عورت با اختیار کے نام پر ڈیجیٹل میگزین کا اجرا کیا. یہ ہر کوارٹرلی جو ہے ہم آن لائن اس کو لے کر آتے ہیں. اس کے اندر خواتین سے ریلیٹڈ جتنے بھی گورنمنٹ کے جو ایکٹس ہیں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یا وہ اپنی تجاویز دے سکتی ہیں اور بھی جتنے بھی اس کے اندر ہم نئے کام ہو رہے ہیں وہ سب ہم اپنے اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اس عورت با اختیار کے ڈیجیٹل میگزین کے ذریعے
ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. آپ کو یہ بھی جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ کووڈ کے دوران بہت سارے ڈپارٹمنٹس بالکل جو تھے وہ کوارنٹین ہی ہو گئے تھے ایک قسم کے, لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کووڈ کے دوران بھی خاص طور پہ یوتھ کو, جو ہماری پڑھی لکھی بچیاں اور خواتین, آپ کو خود بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کووڈ کے دوران جب لوگ گھروں میں رک گئے تو ان کے لیے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے, جسے سائیکولوجیکل بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے مسائل سامنے آئے. لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے انیبلرز کے ساتھ مل کر اور ٹیوٹا کی کولیبریشن کے ساتھ ہم نے ای ٹریننگ سسٹم کو متعارف کروایا, اور انیبلرز کے ساتھ جو کہ وہ کورس 60,000 کا کرواتے ہیں, ہم نے فری آف کاسٹ خواتین کو کروایا. اور اس کی ڈیمانڈ اس قدر زیادہ تھی کہ 35,000 سے زیادہ لوگوں نے ہمیں اپلائی کیا کہ ہمیں بھی یہ کورس کروایا جائے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے ایک اور جو ابھی بھی آن لائن جاری ہے, پوڈ کاسٹ ای کامرس فری آف کاسٹ ہم نے شروع کروایا ہوا ہے. یہ ہفتے میں 2 دن اور 3 مہینے کے لیے ہوگا, اور یہ اس میں خاص طور پہ جو ہم بہت زیادہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ آن لائن ان کو لیکچر دیے جا رہے ہیں کہ انٹرپرینیورشپ کس طرح سے وہ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اور آن لائن بزنس کس طرح سے خواتین کر سکتی ہیں, تاکہ وہ معاشی طور پر پاکستان کو اور پنجاب کو مستحکم کرنے کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ اور آسانی کے ساتھ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. صرف یہیں پر ہی بات ختم نہیں ہو جاتی. اگر ہم SDGs کے حوالے سے دیکھیں گول 5 کو, کہ اس میں بھی جینڈر ایکویلٹی اور ویمن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے. ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو سب سے بڑی چیز ہے, یہ اکنامکلی خواتین کو اپلفٹ کرنے کے لیے, ویمن امپاورمنٹ کو اکنامکلی معاشی ترقی میں آگے بڑھانے کے لیے بہت زیادہ معاون کردار ادا کر رہا ہے. اسی چیز کو ہم نے آسان بنانے کے لیے دختران پاکستان کا بھی ہم نے انیشیٹو لیا. یہ بھی ہماری گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ دختران پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نے مختلف یونیورسٹیز میں جا کر سیمینارز 2019 میں سٹارٹ کیے تھے, لیکن کووڈ کی وجہ سے پھر ہمارا تھوڑا سلو ہو گیا یہ پروسیجر. لیکن اس کے ذریعے بھی ہم خواتین کو ان کی جو ہے ہماری نیشنل نیریٹو ہے پیس کا, اس کے اوپر, اور اس کے علاوہ معاشی ترقی میں کس طرح سے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں, اور جتنے بھی خواتین سے ریلیٹڈ رولز ہیں, لاز ہیں, ان کی وراثتی حقوق ہیں, اور کس طرح سے وہ اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہیں, اس کے اوپر ان کو باقاعدہ ہم سیمینار منعقد کر رہے ہیں اور ان کو اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے. بات صرف یہیں تک ہی ختم نہیں ہو جاتی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ابھی ابتدا ہے. ہماری گورنمنٹ کو ابھی بنے ہوئے صرف میں سمجھتی ہوں 2.5 سال ہوئے, جس میں سے پورا 1 سال ہم نے ختم کر دیا کووڈ کی نظر سے. لیکن اس کے باوجود ہماری گورنمنٹ کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. ہم نے اگر اپنے بجٹ کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ہم نے پوری کوشش کی, 8 مارچ کو ہی لے لیں کہ اس کے اوپر سپلیمنٹری بجٹ لیا جاتا تھا. ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سپلیمنٹری بجٹ لیتا تھا گورنمنٹ آف پنجاب سے 8 مارچ کے لیے. ہم نے جب سے ہماری گورنمنٹ بنی ہے ہم اس کو فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. ہم اس کے اوپر ایک سنگل پینی نہیں لگاتے, لیکن جو مقصد ہے ہم اس کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. بات صرف یہیں تک ہی نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو تھوڑا یہ بھی بتا دوں کہ یہ ڈپارٹمنٹ 2012 سے جب سے ایگزسٹ کرنے لگا, ابھی تک تمام جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ رینٹل بلڈنگز میں جو ہے کام کر رہا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہماری گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے LDA سے 2 پلاٹ بھی اس کے لے لیے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ جو کمنگ ایئر آئے گا اس کے اندر باقاعدہ اس کا ڈائریکٹریٹ کی بلڈنگ جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہونا شروع ہو جائے گی. پھر اس کے بعد میس اویئرنیس, جو کہ ہم نے کووڈ کی وجہ سے ٹوٹلی سوشل میڈیا اور جو ہے اس کے ذریعے ہم نے سارا اس کو ہائی لائٹ کیا. اس کے علاوہ جو ہمارے گورنمنٹ کے انیشیٹوز میں ایک اور چیز بھی آتی ہے, ویمن ڈیولپمنٹ سینٹرز کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس سال یہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ہم اس کو لے کر آئیں گے, اور اس میں ہم تمام یونیورسٹیز کو جو ہے ریکویسٹ کریں گے کہ کون ہمارے ساتھ اس میں آ سکتا ہے. ابھی بہت ساری پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی ہمیں آفر کر رہی ہیں کہ وہ اس میں ڈفرینٹ طرح سے بزنس کرنے کے, انٹرپرینیورشپ کے, اور اس کے وہ کورسز بھی فری آف کاسٹ وہ ہمارے ساتھ اس میں بچیوں کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں بچیاں جو ہیں ہماری
تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود انجینئر بن جاتی ہیں، ڈاکٹر بن جاتی ہیں، بزنس کی اسٹڈیز بھی لے لیتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس ہاسٹل نہ ہونے کی وجہ سے یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ ہمارے معاشرتی رویوں کی وجہ سے وہ اپنی اس تعلیمی قابلیت کو قوم میں آگے اسپریڈ نہیں کر سکتی. جبکہ یہ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین جانا پڑے، اور پھر اس کو صرف اپنی حد تک نہ رکھو بلکہ اس کو پھیلاؤ. اگر پانی بھی کہیں کسی جگہ پہ کھڑا رہے گا تو اس میں سے تعفن کا پیدا ہو جاتا ہے، اور جب کوئی چیز بہتی رہتی ہے تو وہ پاک بھی رہتی ہے، وہ جاری رہتی ہے، اور اس میں اور نیا فریش بھی ان پٹ ہوتا رہتا ہے. اسی طرح سے تعلیم یافتہ اور ہمارا معاشرہ، خصوصی میں میڈیا کو بہت ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، جو کہ آپ ہمارے بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. معاشرتی رویوں میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی اور معاشرتی رویوں میں جب تک آپ سب لوگ ہمارے ساتھ مل کر اچھا اور اپنا پازیٹیو رول ادا نہیں کریں گے تو خواتین کی بھلائی جو کہ ڈپارٹمنٹ کی سطح پر گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے وہ ان تک نہیں پہنچ سکے گی، کیونکہ یہ ایک آواز ہے، یہ ایک میسج ہے، اور یہ میسج اکیلے ہم لوگ نہیں پھیلا سکتے. آپ لوگ ہمارا بازو ہیں، ساتھ ہیں، اور ہمیشہ سے ہی آپ نے بڑا پازیٹیو خواتین کے حوالے سے رول ادا کیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی آپ کا یہ پازیٹیو رول ہمارے ساتھ جاری و ساری رہے گا. اور میں اس پلیٹ فارم کے تحت آپ کو ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ کہیں بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ خواتین سے ریلیٹڈ، ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھلائی، کوئی بہتری ہم کر سکتے ہیں تو کائنڈلی ہمیں تجاویز ضرور دیجیے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو تبدیلی کا سفر ہے وہ ذہنوں کو بدلے بغیر حقیقی تبدیلی کے رنگوں میں نہیں ڈالا جا سکتا. تو مائنڈ سیٹ کو جب آپ بدلیں گے تو اس میں اس معاشرے کے اندر جو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کا ایک چھاپ ہے، اور میل کا جو ہماری فیملی میں ایک باپ کے روپ میں، ایک بیٹے کے روپ میں، ایک خاوند کے روپ میں، ایک بھائی کے روپ میں، ہر رشتے کے ساتھ جڑا جو اس کا ساتھ ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو وہ ساتھ جو ہے ایک چھتری کے طور پہ، ایک سائبان کے طور پہ دستیاب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کو بااختیار بنانے کے عمل میں کچھ ہمارے معاشرتی رویے اور کچھ ہماری کلچرل ویلیوز جو بیریئر کے طور پہ خواتین کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں روڑے اٹکاتی ہیں، جس کو مذہب کا لبادہ بدقسمتی سے اڑایا جاتا ہے، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور مغرب کے اندر اسلام کو خواتین کے ترقی کے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ قرار دینے والے ہیں، ان کے لیے یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے اسلام کے اندر جو وومن امپاورمنٹ کا کانسیپٹ تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے شروع ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تجارت پیشہ خاتون سے شادی کر کے یہ میسج دیا کہ وہ وومن امپاورمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں. اور قرآن کریم میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے جتنی آیات اتاری گئی اور جتنی دفعہ ذکر ہوا، جو دین جو ہے وہ خواتین کے استحصال کو روکنے کے لیے آیا ہو، جو بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کے، جس طرح غلام بنا کے اور پھر اس کے بعد بیٹی کو قتل کرنے کا جو رواج تھا اس کو ختم کرنے آیا ہو، وہ دین، وہ پیغام جو ہے وہ کبھی بھی خواتین کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اس کے اندر دو آج کی اہم باتیں جو میں اپنی بہن کی اس پریزنٹیشن سے آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں. دیکھیں، یہ ایک وومن امپاورمنٹ پالیسی جو ہے جو انٹر لنکڈ ہے ود ڈفرینٹ ادر ڈپارٹمنٹس، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر حقیقی تبدیلی اس وقت آنی ہے
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ ماں ہی وہ بچے کی پہلی یونیورسٹی ہے اور درسگاہ ہے، اور ماں کو پڑھا لکھا ہونا کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کی پہلی سیڑھی ہے، اور اس ماں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے جو وومن ڈیولپمنٹ کی پالیسی ہے اس میں محکمہ ایجوکیشن کا انٹر لنک ہونا، اور پھر اس کے بعد کوالٹی ہیلتھ پہ جو ماں اور بچے کی صحت کو درپیش چیلنجز ہیں اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہیلتھ کی منسٹری کو، ایجوکیشن منسٹری کو، اور پھر سوشل ویلفیئر کی منسٹری جو ہے، یہ سارے وہ انٹر لنکڈ سیگمنٹ ہیں جن کو اکٹھا کر کے ہی آپ جو ہیں وہ خواتین کی ترقی اور خوشحالی کے اس خواب کو عملی تعبیر دینے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں رواں دواں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمیں پنجاب کے اندر بیٹھی خواتین کو، چونکہ میرا خود دیہات سے تعلق ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری دیہی خواتین جو ہیں ان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں لیکن ان کے پاس مواقع نہیں ہیں، اور ان مواقعوں کو ٹیپ کرنا، ان کی بنیادی جو گراس روٹ کی ضروریات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایگرو بیسڈ جو انڈسٹری ہے ہماری، جو زراعت کے شعبے کے ساتھ جڑا ایک وومن اکنامک امپاورمنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیکیج ہے، اور جو ہمارا کاٹیج انڈسٹری ہے، جو منسٹر انڈسٹری کی زیر قیادت دیہات میں بیٹھی خواتین کو بااختیار بنانے کا وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے، یہ سب جب یکجا ہوتے ہیں تو پھر ایک کمپریہنسو روڈ میپ بنتا ہے، اور اس روڈ میپ کو پھر ہم ایک طاقت میں بدلنے کے لیے اس نظریے کے ساتھ کہ وہ وقت چلا گیا جب جنگیں جو تھیں وہ سرحدوں پہ ہوا کرتی تھی، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ٹیکنالوجی میں ہماری خواتین جن وومن انٹرپرینورز کا ذکر ہوا وہ گھروں میں بیٹھ کے ایپس بنا کے سافٹ ویئر کے ذریعے دنیا بھر میں اپنے آن لائن بزنس اور وہ ہنر اور پروڈکٹ جو ہیں ان کو سیل کر سکتی ہیں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک ایکسکلوسیو پروگرام ہے جس میں خواتین کو آسان شرائط پہ قرضے دے کے ان کا ہاتھ پکڑ کے کاٹیج انڈسٹری میں ان کو سپورٹ دینے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے جو وومن اکنامک پلان اینڈ اسٹریٹجی متعارف کرائی ہے، اس کی پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نظیر نہیں ملتی، چونکہ میں خود بھی وومن منسٹر رہی ہوں وومن ڈیولپمنٹ کی وفاق میں۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ذمہ داری صوبوں کے پاس آ گئی ہے، اور تمام صوبے جو ہیں اگر اپنی اپنی سطح پہ اپنی ان خواتین کو فرسٹ وومن بینک کے ذریعے اور دیگر بینکوں کے ذریعے جو ترقی اور خوشحالی کا احساس پروگرام کے ساتھ بھی جڑا عمل ہے، اس کو اگر ہم حقیقی معنوں میں عوام کو اویئرنیس دے کے پارٹنرشپ میں لے لیں تو میڈیا کا رول جو ہے وہ انتہائی اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جب تک میڈیا ان خواتین کو اویئرنیس، اپنے حقوق کے حوالے سے شعور اور جو لیگل ان کی پروٹیکشن اور پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے ان کو تحفظ دیتا ہے، جب تک یہ آگاہی ان تک نہیں پہنچے گی تو خواتین جو ہیں وہ قدم اٹھانے میں ہچکچاہٹ محسوس کریں گی، معاشرتی رویوں سے ڈسہارٹ ہو کے وہ گھروں میں بیٹھ جائیں گی۔ تو آج ہمارا جو چیلنج ہے وہ معاشی چیلنج ہے۔ اس حکومت نے ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور معاشی محاذ پہ وزیر اعظم کی قیادت میں یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہمیں اس چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے صرف اور صرف جہاں باقی اسٹریٹجیز کو ساتھ چلانا ہے، ہمیں اپنے ریجن کے اندر دیکھنا ہے
کہ وہ ممالک جنہوں نے اکنامک فرنٹ پہ کامیابیاں حاصل کی، ان ممالک کے جو ہمارے سامنے پالیسیز اور ایک روڈ میپ آتا ہے، وہ انہوں نے 100% وومن امپاورمنٹ کی، اور معاشی محاذ پہ یہ قوم کیسے جنگ جیتے گی جس کی آدھی سے زیادہ فوج جو ہے وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنی اس آدھی سے زیادہ فوج کو معاشی محاذ پہ انگیج کرنا ہے اور اپنے معاشی انڈیکیٹرز کو امپروو کرنا ہے۔ صرف بااختیار خاتون اور ایک بااختیار عورت جو ہے وہ کسی روپ میں بھی ہے، وہی جب معاشی محاذ پہ آئے گی تو پاکستان کے معاشی چیلنجز کو وہ تہس نہس کرے گی، کیونکہ گھر کے اندر ایک خاتون جتنی بہترین ہوم منسٹر کا کردار ادا کرتی ہے اور وزیر خزانہ کا بھی رول ایک خاتون سے بہتر کوئی ادا نہیں کرتا، تو اس خاتون کو موقع دے کے اس کی سرپرستی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ سارے انیشیٹو تھے جو انہوں نے بتائے۔ چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو معاشرے کے اندر سپیس ہے خواتین کو، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں جو یہ ٹی وی چینل سے یہ میسج سن رہی ہیں، میں ان کو آواز دے رہی ہوں کہ ہماری بہن عاشفہ ریاض کی جو پنجاب کے اندر وومن فرینڈلی پروگرامز اور انیشیٹوز ہیں، آئیں اس پالیسی کا حصہ بنیں اور ہمیں گائیڈ بھی کریں، ہماری رہنمائی بھی کریں، کیونکہ یہ پالیسیز آپ کے مفاد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جہاں سمجھتی ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہے، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے آپ کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی تبدیلی وہ گھر میں ہو، وہ کسی ادارے کے اندر ہو یا کسی معاشرے کے اندر ہو، وہ خواتین کی عملی شمولیت کے بغیر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس حقیقی تبدیلی کے سفر میں ہمارے معاون اور ساتھی بنے اور مل کے قائد اعظم کے اس پاکستان کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں آپ کے سوالات لوں گی اور اینڈ میں کچھ سیاسی چورن ہے جو ہم آپ کو دیں گے، اور لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ عاشفہ ریاض صاحبہ سے ان کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو سوال آپ کرنا چاہیں وہ آپ کریں۔ خواجہ صاحب آپ کو اور میں سب سے پہلے پریس کلب کی ساری ٹیم کو، لاہور پریس کلب کی، فاروقی صاحب بھی بیٹھے ہیں، سب کو مبارکباد دیتی ہوں کہ یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ ہر ادارہ اپنا آزادانہ کام کرے، اور پریس کلبز کا منصفانہ آزادانہ انتخاب اور آپ کا اپنی قیادت کو چننا اور اس قیادت کا ہمارے لیے ہمارا احتساب کرنا اس حکومت کا اور اداروں کا، وہ اشد ضروری ہے، اور اسی سے جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوں گی، رول آف لا کی حکمرانی ہوگی اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ جی قائد صاحب۔ اس وقت جو خواتین کو بڑا چیلنج ہے، بلکہ پچھلے پاکستان اور اس سوسائٹی کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، مختلف رپورٹس کے مطابق ہر 10ویں خاتون وہ گھر کے اندر تشدد کا نشانہ بنتی ہے، باہر ہراسمنٹ کا نشانہ بنتی ہے۔ اس حوالے سے پنجاب اسمبلی نے مختلف قوانین بنائے، ایون یہاں تک ایپس بنائی گئی، لیکن کوئی افیکٹو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ آج بھی نظام گردی بھی ہوتی ہے، گھروں میں بہت بری طرح ٹارچر ہوتا ہے۔ اس پر آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحبہ سے ہے، ڈاکٹر صاحبہ آپ کو سیاسی بات ہو جائے گی، اس وقت خواتین آپ بالکل درست کریے کہ 52% گھروں میں ہیں، جو خواتین گھروں میں بیٹھ کر میسج لے رہی ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے، ویڈیو اپالوجی معذرت سے، راج کماری، کنیزیں، کرائے کے ترجمان، دونوں طرف سے یہ جو میسج خواتین کو جا رہا ہے کہ اگر وہ سیاست میں آتی ہے تو اس قسم کے القابات ہوں گے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے آپ کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا کوشچن تھا ایسڈ تھروئنگ اور ہیراسمنٹ کے حوالے سے، لیجسلیشن کے حوالے سے۔ اس کے لیے جبکہ آپ خود اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کافی ساری قانون سازی موجود ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیونکہ اس کے اوپر قانون کا جو سزا ہے وہ ناکافی ہے، صرف 50,000 روپیہ آپ کسی کو فائن کر دیں یا 6 مہینے کی آپ اس کو سزا دے دیں،
تو اسی وجہ سے لوگ اب کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے اندر تبدیلی اور شعور اور اپنے جو لاز ہیں اگر آپ ان کے انالیسس نہیں کریں گے اور امپروو نہیں کریں گے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ اتنی مطلب کامیاب نہیں رہتی، اور وہ معاشرے میں جس طرح سے ایک قانون کا ایک اتھارٹی ہوتی ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتی۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو ہم اس ایکٹ کو ریوائز کر رہے ہیں کہ اس میں فائن زیادہ ہو اور سزا بھی زیادہ کر دی جائے تاکہ جو لوگ اس چیز میں ملوث ہوتے ہیں ان کو واقعی قراردائی سزا ان کو ملنی چاہیے۔ دوسرا ہماری آپ کو پتہ ہی ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ وومن پروٹیکشن اتھارٹی ان کے انڈر کام کرتی ہے اور وہ اس کے اوپر پوری طرح سے فوکس کرتے ہیں اور اسی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہی وہ اس چیز کو جو ہے فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں۔ جی، جو آپ نے اس کو عائشہ صاحبہ کی بات کو بڑھاتے ہوئے دیکھیں، یہ ہراسمنٹ ہو یا گھریلو تشدد ہو، یہ دونوں رویوں کے ساتھ جڑے ہیں، اور وہ رویے جو ہیں اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک آپ کی سوچ نہ بدلے، اور سوچ کو بدلنے کے لیے آپ کو ہر سیگمنٹ آف دی سوسائٹی کے اندر بیٹھے جو انٹلیکچوئلز ہیں اور اسپیشلی جو میڈیا ہے اس کو خواتین کے حقوق اور معاشرے میں ان کی جگہ پیدا کرنے کے لیے ایک جہاد سمجھ کے یہ رول ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ خواتین جو سیاست میں ہیں، دیکھیں ہمارا جو ریجن رہا ہے یہ انڈیا کے اندر اندرا گاندھی سے شروع ہو کے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد، پھر پاکستان میں بینظیر بھٹو شہید، تو یہ ایک خواتین کی حکمرانی رہی ہے اس خطے میں سیاست کے محاذ پہ۔ ایک ہے جو دونوں اور تینوں خاندانوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ نسل در نسل خواتین کو موقع ملا، اندرا گاندھی سے بھی، حسینہ واجد، اور پھر آپ بینظیر بھٹو شہید بھی۔ اب یہ وہی سلسلہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ ایک تسلسل جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ایک عام عورت، ایک عام خاتون، ایک عام پولیٹیکل ورکر اور ایک نیچے گراس روٹ لیول پہ سٹرگل کرنے والا عام پاکستانی معاشرے کی بیٹی جو ہے اس کو کہاں سپیس ملی کہ وہ بھی آگے آئے اور ان کو کنیزوں کی طرح درباری بنا کے دائیں بائیں کھڑے کر کے، تو وہی خاندان کے جو طاقتور سرمایہ دار اور مالدار اسامیاں ہیں انہوں نے بغلوں میں لیا ہوا ہے اور ان کو سپیس نہیں دیتی ہیں، اور وہ بے بس اور لاچارگی کی تصویر بنے صرف سر ہلا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ ہمارا چیلنج ہے جس کو میں سب سے زیادہ کرٹیسائز کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ بھی خواتین ہیں۔ مریم نواز کو کوئی خواب کے پر نہیں لگے ہوئے، کوئی مریم نواز کی آپ سے زیادہ ہاتھ، بازو، پاؤں یا ٹانگیں یا دماغ نہیں ہے، آپ بھی اسی طرح کی خواتین ہیں، اور آپ اس کے انگلی پہ کے اشاروں پہ نہ ناچیں اور سچ اور حق کو پہچانیں، اور آپ ہر غلط کاری میں حصے دار نہ بنیں۔ اس سے خواتین کا تقدس مجروح ہوتا ہے اور عورت ذات کو اتنا کمزور بنا کے کہ ایک ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے، اس کے دائیں بائیں کنیزوں کا جھرمٹ ہے اور جو صرف اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں۔ میں عورت کو بااختیار دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں گراس روٹ ورکر ہوتے ہوئے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں اوپن الیکشن چیلنج کر کے لڑتی ہوں، اور 10 سال پارلیمنٹ میں رہ کے بھی آئی ہوں اور الیکشن ہارے بھی ہیں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ تو میری وہ بیٹیاں، میری وہ بہنیں، وہ بجائے اس کے کہ کنیزوں کا کردار ادا کریں، وہ لیڈر بنیں۔ وہ اس وقت گیدڑ بن کے ان کی گیدڑ بھبکیوں کے پیچھے چھپ رہی ہیں، تو ہمیں ان کو بااختیار کرنا ہے، اور ہماری جنگ کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی جو ہے کسی فرد سے نہیں ہے، ہماری نظام کے ساتھ لڑائی ہے،
اور اس نظام کے جو مفاد پرست مختلف جماعتوں کے اندر بیٹھے وہ لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ہے. تو ہم نے نظام کو بھی بدلنا ہے تو ان لیڈروں کے ذہنوں کو بھی بدلنا ہے جنہوں نے خواتین کو صرف ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواتین کو ہر جماعت کے اندر یکساں حقوق ملیں اور ان کا جو کوٹا ہے وہ ریزرو سیٹوں تک محدود نہ رہے. ان کی آراء کو، ان کی ریکمنڈیشنز کو، ان کی پرپوزلز کو، ان کی تمام تر جو اپنی جماعتوں کے اندر آواز ہے اس کو طاقت ملے اور اسی سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. اچھا یہ فرماتے ہیں کہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو مستی حلقے ہیں ان کی جانب سے بھی خواتین پر تنقید ہوتی رہی. وہ خاتون کی حق حکمرانی ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ حکمرانی نہیں کر سکتی، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان کا ماضی میں بہت سے اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے. اس طرح صورتحال کے اندر کیسے پاسبل ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ گھر سے نکلے اور پہلے تو وہ اسٹرگل کرے، پولیٹیکل ورکر کی خدمات سے انجام دے اور پھر وہ لیڈر تک کیسے پہنچ سکتی ہے، جب آپ کا جو مذہبی حلقے ہیں جو کہ بہت اہم حصہ ہے ہمارا بینگ مسلم، ہمارے بہت ان کو ترجیح دی جاتی ہے، ان کی جو باتیں ہیں فرمودات ہیں ان کو مانا جاتا ہے، تو اس پہ آپ کیا نظر ثانی؟ دیکھیں، جو گڑھی خدا بخش میں آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے جو ٹکریں ماری ہیں جا کے، اس سے جو پی ایم ایل این کا جو نظریاتی ورکر تھا اس کے تو سینے جو ہے وہ چھلنی کر دی ہیں اس نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھٹو کو غدار کہنے والے اور بے نظیر کو سیکیورٹی رسک کہنے والی جو پی ایم ایل این کی قیادت ہے وہ گڑھی خدا بخش میں اقتدار کے لیے ایڑیاں رگڑتے مریم نواز کو دیکھ کے منہ چھپاتی پھر رہی ہے. اور جو آپ نے سوال کیا مولانا صاحب کا، تو مولانا صاحب نے 2 بچے جو بغل میں لیے ہیں اور ان 2 نو مولود جو سیاست کے اندر گڈی گڈا مولانا صاحب جن سے کھیل رہے ہیں، انہوں نے ویسے ہی جو پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. تو جو دوگلا پن اور منافقانہ سوچ مولانا صاحب کی رہی وہ آپ نے خود اس کی کلائی کھول دی ہے کہ جب انہیں مفاد عزیز ہوتا ہے، اقتدار چاہیے ہوتا ہے، تو مریم نواز کے پیچھے یا بے نظیر بھٹو شہید کے پیچھے کھڑا ہونا وہ اعزاز سمجھتے ہیں. اور جب ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر وہ اسلام کے نام پہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے خواتین کو سیاسی رول دینے سے انکاری ہو جاتے ہیں. تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو زرداری صاحب نے تقریر کی اور ان کی تقریر سے پہلے جو شیر کے شکاری کے نغمے گائے گئے، وہ زرداری صاحب کی تقریر کی عکاسی کرتے ہوئے انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ دوسری جماعتیں خصوصاً پی ایم ایل این اور مولانا صاحب نہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں. تو زرداری نے اپنی تقریر میں پی ڈی ایم کا نظریہ جو تھا اس کو ملیا میٹ کر دیا. اور خاص طور پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو مولانا مریم بلاول اور مولانا کی اپنی جماعت کے اندر جو اس وقت تتر بتر ہوتا مولانا شرانی اور حافظ حسین احمد کا مولانا کو لتاڑنے کا پروگرام چل رہا ہے، اس میں آپ کے سامنے ہے کہ یہ جاری رہا تو یہ 11 جماعتوں کا جو ٹولہ اور پی ڈی ایم یہ خود ان کا بیانیہ 9-2-11 ہوتا نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں جی آپ کو ویسے خاص تیاری کیا آتی ہے یا الفاظ کا رہا ہوتا
शाबाश भी मिलती है आपको इमरान खान साहब से? देखें, जो सियासी वर्कर होते हैं ना, उन्हें किसी जगह से कोई डिक्टेशन या ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आवाम की जद्दोजहद से उठ के आशफा इलेक्शन लड़ती हैं, मुझे पता है और इसको पता है कि 5 साल आप अपने उन वर्कर्स को खुश करने के लिए जद्दोजहद करते हैं और 5 साल बाद एक वोट की पर्ची उसने आपको देनी होती है। तो ये भी उसकी मर्जी है कि वो आपको वो पर्ची दे या ना दे। तो उनके नाज नखरे उठाते, उनकी हर तरह की नाराज़गियों को मोल ले के मनाते वो 5 साल जो गुजर जाते हैं, तो वो अल्हाम जो होते हैं वो रोज़ जो है वो रात से ले के सुबह तक और फिर अगली सुबह तक वो अवाम के मुंह से जो चीज़ निकल के हमारे दिलों तक पहुंचती है वही हमारी ज़ुबान पे आती है। और इमरान खान साहब का जो शाबाश का मुझसे ज़्यादा जो है वो टीवी की स्क्रीनें उनके अल्फाज को चला चुकी हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी कि वो ख़वातीन के हवाले से हमारी जो जद्दोजहद है उसको हमेशा पजीराई भी देते हैं और सियासी वर्कर होते हुए उनकी आरा का एहतराम भी करते हैं। जिस तरह से मुआशरे के अंदर आपने ख़वातीन के हकूक़ की बात की है, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो जिनको डिवोर्स हो चुकी है और अपने हकूक़ और राइट्स के लिए फैमिली कोर्ट और दरबदर की ठोकरें खाती हुई दिखाई देती हैं। इस चीज़ के लिए कोई कानून साजी अमल में ला रहे हैं, जबकि उनको अपने जो जहेज में दिया हुआ सामान है उसको हासिल करने के लिए कई साल गुजर जाते हैं। ये बहुत अहम आपका सवाल है और ये एक खातून होते हुए और एक अवामी वर्कर होते हुए आए दिन हलकों के अंदर हमें दोनों बहनों को ये शिकायत और अंबार ऐसे हमारे सामने आते हैं कि जिसमें हमारी वो बच्चियां जो हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। मर्द उनको टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं और फिर दर बदर की ठोकरें खाती वो बेटियां जो हैं अदालतों के बाहर अपने इंसाफ के लिए धक्के खाती हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ को अदालती निज़ाम के अंदर जो हमारे फैमिली कोर्ट्स के अंदर इस वक्त गैप्स हैं, हमें मिनिस्टर लॉ के साथ मिल के सबसे पहले अदालतों के अंदर उन ख़वातीन के लिए चादर और चारदीवारी के तकद्दस की फराहमी को यकीनी बनाना है। और मुझे अफसोस होता है कि फैमिली कोर्ट्स के अंदर भी और बाहर भी जो हमारे वो मेल होते हैं वो अपनी आवाज़ को ज़्यादा ताकत से पहुंचाते हैं, लेकिन जो हमारी बच्चियां होती हैं वो उस तरह से वो अपने हकूक़ हासिल नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास महंगे वकील करने की सकत नहीं होती। तो इसके लिए फ्री लीगल एड का जो हुकूमत पंजाब का इनिशिएटिव है कि ऐसी ख़वातीन को जो अदालत के दरवाजे खटकाएं उनको हम फ्री लीगल एड दें और उसके साथ साथ उनकी सहूलतें अदालत के बाहर बैठने से लेके वहाँ अदालत तक पहुँचने का जो अमल है उसमें आसानियाँ पैदा करें। और आज चूँकि मैं आपके तवस्सुत से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक एप्लीकेशन चली और मुझे शुक्र है परवरदिगार का कि वो हक़ाइक़ जो मसख़ हुए थे उसमें भी हमने अदालत आलिया को मुतमईन किया। अब आज कोई तारीख़ थी जिसमें मेरे हवाले से कोई एप्लीकेशन दी गई थी कि मैंने कोई अदालत आलिया के हवाले से नाज़ेबा कलमात कहे हैं या कहीं पे अदालती अमूर में कोई बात की है। तो मैं 20 साल का जो मेरा सियासी सफ़र है उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ की जद्दोजहद है, मेरिट की हुक्मरानी, पब्लिक रिलीफ और इस मुल्क के अंदर
इंसाफ की बालादस्ती को यकीनी बनाना। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं अदालत आलिया के किसी फैसले या मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के किसी अमल के हवाले से कोई दानिस्ता या गैर दानिस्ता ऐसे अल्फाज कहूँ जिससे अदालत की तौहीन हो। इस उम्र में मेरे साथ जोड़ा कोई भी लफ्ज़ या कोई भी ऐसा वाक़या जो है वो हक़ाइक़ के बरअक्स है। जज साहबान जो है वो कानून के मुहाफ़िज़ हैं और इस आइन और कानून के हमारा जो अदालती निज़ाम है उसके अंदर वो अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करते हुए इस मुल्क के अंदर अवाम के रिलीफ और आइन की हुक्मरानी और कानून की अमलदारी के लिए अपना आइनी किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं उनके रियासत के अंदर जो एक अहम सतून और एक अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की शक्ल में अवाम के मसीहा के तौर पे जो वो किरदार अदा कर रहे हैं, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करती हूँ। लास्ट बेटे आपका जी। आपकी इलामी सलाहियत से मुस्तफ़ीद होना चाहता हूँ, ये बताएं कि हुकूमत मार्च का महीना गुजार लेगी? देखिए, मार्च जो है वो खुशबुओं का महीना होता है, रंगों का महीना होता है और हर तरफ जो है बहार का महीना तरोताज़गी बखेरता है। तो ये बदबूदार बयानियाँ जो हैं उस खुशबुओं के जो मौसम में ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। और इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जो अवाम दोस्त पॉलिसीज़ और इनिशिएटिव्स हैं उनकी खुशबू से पंजाब मुअत्तर होगा। वफाक के अंदर वो अवामी रिलीफ के मंसूबे तरोताज़गी बखेरेंगे तो पीडीएम का बदबूदार बयानिया अपनी मौत आप मर जाएगा। मैडम ये कहिएगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक औरत होने के नाते बहुत अच्छा जो है पोजीशन का मुकाबला कर रही हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि मेरे एक ट्वीट के ऊपर जो है उनकी तर्जुमानों को जो है वो मसला पड़ जाता है और एकदम सामने आ जाते हैं, क्या कहेंगी इस हवाले से? देखिए, मरियम नवाज के ट्वीट पे नहीं, मरियम नवाज के उस जहरलूद बयानिए पे हमें ज़रूरत पड़ती है जब वो अदारों को मुतनाज़ा बनाती हैं, जब वो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से नाज़ेबा कलमात कहती हैं, जब वो जमहूरियत पे खुदकुश हमले करती हैं, जब वो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पे अदम एतमाद करती हैं और जब वो इक़्तिदार के दर्द में मुब्तला हो के आवाम के दर्द को अपनी ज़ात का दर्द जो है बना के सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के बुग़ज़ अनाद में ऐसे नाज़ेबा कलमात कहती हैं कि जिसकी वजाहत के लिए हमें सामने आना पड़ता है, वरना ना वो 3 में है ना 13 में। आज तक पार्लियामेंट की सीढ़ियों तक रसाई उनको नसीब नहीं हुई और इस्तीफ़े लेके वो जेब में फिर रही हैं। वो इस्तीफ़ा जो ना मौलाना साहब के पास है और ना मरियम के पास है, और दोनों जो है इस्तीफ़ों की धमकियां लगाते हैं जो मेंबर पार्लियामेंट ही नहीं है। और स्पीकर अखियां वडीक दियां दिल वाजा मारदा, वो वहाँ बैठ के आवाज़ें लगा रहे हैं कि इस्तीफ़े लाएं, तो ये छुपते फिर रहे हैं। और जो गलती से 2 इस्तीफ़े पार्लियामेंट तक पहुंच गए हैं उनके सफ़ों में इस वक्त इस्तराब और इस वक्त ऐसे इंतशार फैल गया है कि ये कैसे पहुंच गए। भाई आप कह रहे हैं देने हैं, इस्तीफ़े देने हैं, तो इस्तीफ़े देना, उसके लिए जुर्रत चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए, और ना आप में जुर्रत है और ना आप में हिम्मत है। ये सिर्फ गिदड़ बबकियाँ हैं और उनका गिदड़ बबकियों का इलाज जो है वो वज़ीर आज़म की परफॉर्मेंस में है और वो आपको रोज़ कोई ना कोई दवाई पिलाते हैं।
اور تاکہ آپ کے مرض کو فاقہ اور آرام آئے. بہت میڈم شکریہ. ایک سوال لاسٹ سے میڈم آپ کو یہ تو پتا ہے کہ مارچ جو ہے پی ڈی ایم بدبو پھیلا رہی ہے، یہ خوشگوار مہینہ ہے، ان کا شرازہ بگڑ جائے گا، کچھ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی ڈیڈ لائن آپ کی حکومت دے گی کہ مہنگائی اس ماہ تک کم ہونا شروع ہو جائے گی، یا صرف اپوزیشن کو کرٹیسائز کرنے کے حوالے سے پوری مشینری ریاستی ادارے اور جو آپ کی مشین وزیر سارے لگے ہوئے ہیں، عوام کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ سارے رنگ اور یہ ساری بہاریں عوام کی وجہ سے ہیں. عوام نہ ہو تو نہ کسی کے پاس اقتدار ہو اور نہ کوئی اپوزیشن کے سنگھاسن پہ بیٹھ کے اس طرح سے جھول رہا ہو. یہ سارے رنگ جو سیاست کے ہیں اس کا حقیقی حسن عوام کی وجہ سے ہے، اور عوام سے کیسے آپ لا تعلق رہ سکتے ہیں. موجودہ حکومت کی ہر پالیسی کا محور اور مرکز عوام ہے، اور عوام کے لیے ہی تو یہ جدوجہد ہے عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی. ورنہ یہ جو خدمت کا سفر ہے، اس کے راستے میں روڑے اٹکانے والا جو یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، اس کو آپ ناکام بنانا عوام کے مفاد میں ہے. حکومت اپنے کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگز کے تحت اپنی مدت پوری کرے گی، لیکن جب افراتفری ہوتی ہے، سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ نقصان عوام کا ہوتا ہے، کیونکہ جو انویسٹمنٹ آنی ہوتی ہے، جو انٹرنیشنلی آپ کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا انیشیٹو ہوتا ہے، جو آپ کے بیرونی ممالک میں بیٹھے آپ کے دوست پاکستان کو معاشی محاذ پہ طاقتور بنانے کے لیے اقدامات اٹھاتے ہیں، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کے بین آؤ بکا رولا رپا، تو ان کے قدم ٹھہر جاتے ہیں اور اس سے عوام کو نقصان ہوتا ہے. ہمیں حکومت کو نہیں، عوام کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کی پی ڈی ایم کی منجی ٹھوکنی ہماری مجبوری بن جاتی ہے. بہت شکریہ. میڈم یہ بتائیے گا، آپ پی ڈی ایم کی منجی ٹھوکیں یا اپوزیشن کو الٹا لٹکائیں جیلوں کے اندر، لیکن یہ بات اب مانی گی کہ آپ کی 2.5 سالہ حکومت میں انڈے 300 روپے کلو تک چلے گئے، خالص دودھ ملتا نہیں، صاف پانی ملتا نہیں، کسی قسم کی روٹی بے روزگاری آپ ختم نہیں کر سکے، سرکاری گھر بنا کر دینے کی جو پالیسی تھی وہ آپ اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان اور آپ کی ٹیم 2.5 سالوں میں نالائکی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انڈے کلون میں نہیں بکتے، وہ درجنوں میں بکتے ہیں. تو ہمیں درجنوں میں جو انڈے بکتے ہیں ان کی فکر ہے. کلو مجھے نہیں پتا کہاں بکتے ہیں. ہو سکتا ہے لاہور کی کسی گلی میں امین حفیظ فرام جیو لاہور، وہاں کسی گلی میں کوئی انڈا جو ہے وہ کلو میں بکتا ہو تو اس کو میں چیک کر لیتی ہوں. دوسری بات جو ہے وہ 300 روپے درجن اگر انڈا اچھا اس میں وہ زبان سلپ ہوگی. 300 روپے انڈا ملنا، گندا دودھ ملنا، گندا پانی ملنا، یہ سارے چیلنجز دیکھیے. یہ ماشاءاللہ خاندان جو ضلع سبحانی ہے ان کا 35 سال کا جو اقتدار کا روٹیشنل پالیسی جو کرپشن کی تھی اس کے ساتھ جڑا یہ جو سفر تھا، وہ روٹیشن پالیسی کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ انہیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. تو آج آپ کو یہ ساری چیزوں کی نشاندہی کرنی پڑ رہی ہے. ہمیں 5 سال پورے کر لینے دیں، پھر ہم سے پوچھئے گا کہ ہم نے آپ کو اس گند سے، اس مشکل سے، اس عذاب سے نکالنے کے لیے جو ترجیحات طے کی ہیں ان پہ اس کے مثبت اثرات کیا ہیں. آج بھی اگر آپ اس حکومت کو یہ کریڈٹ دینے سے لیت و لال سے کام لیتے ہیں کہ ہم نے مافیاز کو للکارا،
उन माफियाज को, जहीरा अंदोजों को, मुनाफा खोरों को ज़मीन बोस किया और हमने यहाँ जो ख़ानदानी नेटवर्क और गठजोड़ था वो ज़मीनों पे कब्ज़ों से लेके अदारों को यरगमाल बनाने तक का था। हमने उन तमाम का अवाम की ताकत से ख़ात्मा किया और उन पे सुरख लकीरें मारी। तो जिनको हमने सुरख लकीरें मार के इस निज़ाम के नासूर समझ के फारग किया, उनकी जड़ों को ख़त्म करते कुछ वक्त लगेगा। 35-40 साल का गंद जो है वो 2-2.5 साल की हुकूमत उस तरह से साफ नहीं कर सकती। उसके लिए हमें वक्त चाहिए। कि हम 90 दिन में ये कर देंगे और 126 दिनों में जितने जो कहा था ये कर देंगे वो भी किया और जो करने वाला है वो भी करेंगे। आप फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया।